اسلام تشریف لائے ہیں نا، اللہ نے کائنات کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ہلچل ہی کچھ اور تھی جب حضور تشریف لائے۔ 20 اپریل اور 571 عیسوی 12 ربیع الاول شریف کی صبح صادق کے وقت سیدہ آمنہ کے گھر میں جب حضور تشریف لائے ہیں، جیسے ہی حضور تشریف لائے آپ کی آمد تو بڑے عظیم واقعات ہیں کہ آپ نے غسل کیا ہوا تھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں چونکہ میرے اوپر راز سارے ظاہر ہو چکے تھے جب آپ میرے بطن مبارک میں تھے۔ مجھے لوگوں نے سیدہ آمنہ کو سمجھائیں کہ یہ خوشبو لگا کے باہر نہ نکلا کریں کیونکہ بیوہ عورت ہے تو لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا جب سے وہ حاملہ ہوئی ہیں نا، ان کے چہرے پہ ایک رعب ایسا ظاہر ہوا ہے، میری ہمت نہیں پڑتی میں ان سے کوئی بات کروں۔ ویسے آپ کی مرضی ہے، آپ جانتے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ یا ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں میری ماں میری ماں، میری والدہ میری والدہ۔ آپ اکثر حدیثیں اٹھا کے دیکھیں کتنی مرتبہ حضور نے فرمایا میری ماں میری والدہ۔ ایک ہے میں کہوں کہ میری والدہ میری ماں۔ یہ میں تقریر کر رہا ہوں، اگر یہ میری ویڈیو میری والدہ سنے اور میں کہوں کہ میری ماں میری والدہ، یہ جملہ میں بار بار دہراؤں تو میری والدہ کا دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن جب حضور کہتے ہوں کہ میری ماں میری والدہ تو سیدہ آمنہ کا دل کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہمت کر کے پھر سیدنا عبد المطلب نے مجھ سے کہہ دیا کہ بیٹا باہر لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں۔ تو سیدہ آمنہ نے فرمایا ابا جی مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا، جب سے یہ مبارک بچہ میرے شکم میں آیا ہے نا، میں کیا بتاؤں، میں رات کو اگر سوتی ہوں تو ستارے جھک کے مجھے سلام کرتے ہیں، اگر میں پتھروں پہ چلتی ہوں تو پتھر پھول بن جاتے ہیں۔ یہاں مکہ کی دیگر عورتیں کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں، کتنی دیر تک وہ مشکوں کو جو ہے وہ کھینچتی رہتی ہیں رسیوں کو، بس میرے جانے کی دیر ہوتی ہے پانی خود بخود کنارے پہ آ جاتے ہیں۔ اور آپ بات کر رہے ہیں خوشبو کی، میں تو کوئی عطر نہیں لگاتی اور کوئی خوشبو نہیں لگاتی، بس جب سے یہ مبارک بچہ میرے جسم میں آیا ہے میں تو کہیں لعاب دہن ڈال دوں کہیں تھوک دوں تو وہاں خوشبوئیں مہکتی ہیں، خوشبوئیں استعمال کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو سیدہ آمنہ کہتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے نا تو میرا دل چاہا کہ اس بچے کی میں نے 9 ماہ تک اتنی عظمتیں دیکھی ہیں، ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا بچہ سونا کتنا ہے۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے براہ راست حضور کو دیکھا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سیدہ آمنہ فرماتے ہیں جب حضور تشریف لائے ہیں تو جب میں نے کہا نا میں دیکھوں اپنے لال کو اپنے بیٹے کو کہ وہ آنے والے کیسے ہیں، میں حیران رہ گئی۔ آپ غسل کیے ہوئے تھے، عطر لگائے ہوئے تھے، ناف بریدہ تھے، ختنے ہو چکے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، بالوں میں کنگھی لگی ہوئی تھی۔ اس شان کے ساتھ حضور آئے اور جیسے حضور آئے ہیں آپ نے آتے ہی سجدہ فرمایا ہے اور سجدہ فرماتے ہوئے آپ نے شہادت والی انگلی اٹھائی ہے۔ یہ جھنڈیاں لگانا تو کیا بات ہوئی، یہ لائٹنگ کرنا کون سی بڑی بات ہوئی۔ جس رات حضور تشریف لا رہے ہیں آپ نے مکہ معظمہ میں انگلی کو حرکت دی ہے، دوران سجدہ شہادت والی مبارک انگلی کو حرکت دے رہے ہیں۔ کسرا کے اندر 14 مینارے زمین پہ گر رہے ہیں۔ کہاں کسرا اور حضور تو مکہ معظمہ میں انگلی کہاں اٹھا رہے ہیں، اور ابھی چند لمحوں کے ہیں انگلی اٹھ رہی ہے، 14 مینارے کسرا کے زمین پر گر رہے ہیں۔ اور آپ سن کے حیران ہو کہ جب آپ تشریف لائے ہیں نا آپ نے یہاں انگلی اٹھائی ہے، فارس کے اندر 1000 سال سے مجوسی آگ جلا کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ آگ کبھی بجھ نہیں سکتی کیونکہ اس کی وہ پوجا کر رہے تھے، اس کو خدا مان رہے تھے۔ جیسے ہی حضور نے سجدہ فرمایا مبارک انگلی اٹھائی، 1000 سال سے جلنے والی آگ اسی دم بجھ گئی۔ مجوسیوں نے ہاتھ سر پہ رکھ لیے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہلچل کیسی ہے۔ جیسے حضور تشریف لائے ہیں دریائے ساوا کئی صدیوں سے وہ چل رہا تھا، جیسے ہمارے قریب میں گنگا ہے اور وہاں کے لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس دور میں دریائے ساوا کی پوجا ہو رہی تھی اور کئی صدیوں سے ہو رہی تھی، کبھی وہ خشک نہیں تھا ہوا۔ ان کا دعویٰ تھا یہ خشک ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر حضور کی ولادت ہوئی ہے، اللہ نے دریائے ساوا کو اسی وقت خشک کر دیا۔ اور یہ بغداد شریف اور دریائے فرات کے قریب ایک وادی مساوا ہے، وہاں ایک کسی زمانے میں کہ جو ہے وہ نہر چلتی تھی، جیسے ہی حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے کچھ سال پہلے وہ خشک ہو چکی تھی۔ وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے تھے اب یہ کبھی جو ہے وہ چلے گی نہیں،
اب یہاں پانی نہیں آئے گا۔ جس رات حضور تشریف لائے ہیں اللہ نے اس رات اس نہر کو پانی سے بھر دیا ہے۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ سیدہ آمنہ فرماتی ستارے میرے گھر کے سین میں آ گئے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آج جنت کے دروازے کھول دیں، آسمان کے دروازے کھول دیں۔ سبھی فرشتے میرے محبوب کے دروازے پہ حاضری تھے۔ فرشتے زمین پہ اتر رہے ہیں۔ کنکروں کا گرنا، دریائے ساوا کا جو ہے خشک ہونا، اور ندی مساوا کا بہنا، اور بیت اللہ کے اندر وہ جو بت رکھے ہوئے ہیں ان کا منہ کے بل زمین کی طرف گرنا، اور کعبۃ اللہ سے آوازوں کا آنا۔ اب مجھے پاک کرنے والے آگے، اب میری شان لٹانے والے آگے، اور میری عظمتوں کو بڑھانے والے آگے۔ اور پھر یہ جو سیدہ آمنہ فرماتے ہیں حضور جس گھڑی پیدا ہوئے ہیں ایک نور چمکے، اور میں نے شام کے محلات دیکھے، مکہ معظمہ کہاں اور شام کہاں۔ حضور پیدا ہو رہے ہیں ایک کمرے کے اندر، یہ لائٹ جل رہی ہے، آپ دروازے کو بند کر دیں، کھڑکیاں بند کر دیں، ان لائٹوں کی باہر روشنی کتنی جائے گی۔ جس کمرے میں حضور پیدا ہو رہے ہیں وہاں نور اس قدر چمک رہا ہے آپ کی آمد پہ کہ سیدہ آمنہ فرما رہی ہے میں کہا کیا دیکھ رہی ہوں؟ شام کے محلات دیکھ رہی ہوں۔ یہ وہ روشنی نہیں جس کو دنیا عقلوں میں لا رہی ہے، یہ وہ روشنی ہے جو حضور کی تشریف آوری پہ ہو رہی ہے کہ آپ کی والدہ جو ہے درمیان میں کتنے پہاڑ ہیں یا کتنی دیواریں تھیں، سب کو یہ نور کراس کر رہا ہے، اور سیدہ آمنہ شام کے محلات کو دیکھ رہی ہیں۔ ہمارے ہاں آج لوگ کہتے ہیں جی حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ویسے آپ کا کیا خیال ہے جن کی والدہ مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھ رہی ہوں، ان کے دامن، ان کی گود میں آنے والے بیٹے کے علم کا مقام کیا ہوگا، ان کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ تو میں اپنی یہ جو میلاد النبی ہے یہ اللہ کی سنت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کیسے سنت ہے؟ اللہ نے نبیوں کو جمع فرمایا۔ آل عمران، سورہ آل عمران 3 پارہ پڑھ کے دیکھیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ جب میرے رسول، ہم آپ کو جمع کرتے ہیں کس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ اللہ کس بات کا ذکر فرما رہا ہے؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب تمہارے درمیان میرے محبوب آ جائیں، میرے رسول آ جائیں، پھر وہ تم ان پہ ایمان بھی لانا، ان کی تصدیق بھی کرنا، ان کی مدد بھی کرنا، ان کی نصرت بھی کرنا۔ بشارت دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب آنے والے ہیں۔ پھر ایسے نبیوں کی داستانیں، حضرت ابراہیم بیت اللہ کے سین میں کھڑے ہیں، 69 قرآن مجید میں 69 جگہ ہیں جہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کی شان بیان ہوئی ہے 69 جگہ پر۔ آپ کے خاندان میں سے ایک روایت کے مطابق 10,000 نبی آئے، ایک روایت میں 20,000 سے زائد نبی آئے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کے خاندان میں 40,000 سے زیادہ نبی آئے ہیں۔ اس باپ کی شان کیا ہوگی جن کے خاندان کو، جن کی نسل میں اللہ نے 40,000 نبی رکھے ہوں۔ اتنی عظمتوں کے بیت اللہ کے بانی حضرت ابراہیم ہے، بیت المقدس کے بانی حضرت ابراہیم ہیں، اور دیگر کئی عظمتیں ہیں حضرت ابراہیم کے پہلو میں، لیکن کعبۃ اللہ کے سین میں کھڑے ہیں تو اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ تو اپنے شانوں والے رسول کو بھیج دے۔ اتنی عظمتیں دامن میں ہیں، ماں اندھوں کو کیا خبر کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ مقام مصطفیٰ پوچھنا ہے تو پھر سیدنا حضرت ابراہیم سے پوچھیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ حضرت عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اپنی امتیوں سے کہہ رہے ہیں وہ نبی تشریف لانے والے ہیں جن کا نام احمد ہے، جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، جو عظمتوں کے مالک ہیں۔ ایک امتی نے کہا جناب ان کی عظمتیں آپ سے زیادہ ہیں؟ میں تم یہ پوچھتے ہو عظمتیں زیادہ ہیں؟ اگر عیسیٰ ابن مریم کے مقدر میں وہ گھڑیاں آئیں کہ میں ان کے نالین شریف کے تسمے کھول دوں یا باندھ دوں، میں سمجھوں گا کہ میری زندگی کا سب سے عظیم دن ہے۔ اس لیے آج کے اندھوں سے نہ پوچھیں مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ پوچھنا تو حضرت ابراہیم سے پوچھیں، حضرت عیسیٰ سے پوچھیں۔ حضور تشریف لے آئے۔ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، آخری بات عمل کے لحاظ سے، سنیوں میں کوئی کمی نہیں۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ پیسوں سے آپ کسی بچی کی شادی کروا دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، فلاں کر دیں، فلاں کر دیں، یہ ایک بہت بڑا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک ذہن ہے، ایک ذہن سازی ہے۔
کبھی کسی سے نہیں کہا جاتا کہ آپ نے 5 لاکھ کا 5.5 لاکھ کا آئی فون لیا ہوا ہے، آپ ایسے کریں 10,000 کا لے لیں، باقی غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ پاکستان میں جب بھی اس قوم کے اوپر مشکل وقت آیا ہے، اللہ کا شکر ہے جو میلاد منانے والے تھے نا، وہی انہی لوگوں کی خدمت کرنے والے تھے۔ سیلاب زدگان میں سب سے زیادہ سیلاب زدگان تک راشن کن لوگوں نے پہنچایا؟ کیا دینی تنظیموں نے نہیں پہنچایا؟ کیا اہل سنت نے نہیں پہنچایا؟ اس لیے ان کو الجھایا نہ جائے، یہ ایک حضور علیہ السلام کی محبت سے ان کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل سے حضور کی محبت کو نکالا جائے؟ جن کے اس دور میں انہوں نے کوششیں کر کے دیکھ لی کہ بلال حبشی کو کون سی آفریں نہیں ہوئی، فرمایا پیچھے ہٹیں، دنیا کی کوئی ایسی نعمت اب تک بن نہیں سکی جو بلال حبشی کی محبت رسول کا سودا کر سکے۔ آج بھی سنی وہی سنی ہے، کوئی دنیا میں کوئی بدبخت یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، یا وہ الجھنے لا ہی نہیں سکتا کہ سنی جو ہے حضور کی محبت سے دور ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضور تشریف کیوں لائے ہیں، تشریف آوری کا مقصد کیا ہے، اس میں کافی مقاصد اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، حضور قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آئے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں، ہم اپنے بچوں کو کتنا قرآن پڑھا رہے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ایک منصب ہے حضور کی تشریف آوری کا مقصد ہے کہ حضور دلوں کو ستھرا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں، ہم نے اپنے دلوں کو کتنا ستھرا رکھا ہوا ہے۔ میلاد منانا جہاں تک اجر ہے یا ہمیں حکم ہے، وہاں یہ بھی حکم ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور اپنے دلوں کو ستھرا رکھیں، اور اللہ کے حضور جو ہے وہ ایک پاکیزہ انسان بنے۔ اور سنیں، کبھی بھی اس عمل کو، میلاد شریف اور محفل پاک اور جھنڈیاں لگانا، لائٹیں لگانا یا صفائی کرنا، اس کو کم عمل، چھوٹا عمل نہ سمجھیں۔ پوچھنا ہو تو حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھیں کہ محبت رسول اور قرب رسول سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ جس دن آپ نے اٹھایا نا حضور کو یوں، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرا کام تھا کہ ہم بچوں کو اٹھاتی تھیں، لیکن ہم نے کبھی بچوں سے محبت نہیں کی۔ ہمارا کام تھا، جیسے آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں تو وہاں جب کوئی خدا نخواستہ کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا، تو اس کے لواحقین رو رہے ہوتے ہیں، وہاں جو مریض ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، مریضوں کے ساتھ جو احباب ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ کبھی ڈاکٹر بھی پریشان ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں پریشان ہوتے؟ کیونکہ ان کے سامنے روز لوگ فوت ہوتے ہیں۔ جیسے مثال مشہور ہے کہ مٹھائی کی دکان جو ہے نا، جو مٹھائی بنانے والے ہیں وہ مٹھائی نہیں کھاتے کیونکہ اس میں رہتے ہیں وہ۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ہم بچوں سے محبت نہیں کرتی تھی، ڈیوٹی ہم پوری دیتی تھی، ان کو وقت پر سلانا، خیال کرنا، دودھ پلانا، لیکن ہم محبت نہیں کرتی تھی۔ لیکن جب میں حضور کو لینے کے لیے آئی، میں اس سے ایک پہلے بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت حلیمہ سعدیہ جب مکہ آئی ہیں نا بنو سعد شریف سے بچے لینے کے لیے، آپ کے ساتھ 10 دائیاں اور بھی آئی ہیں، 10 دائیاں اور بھی تھیں، کسی ایک دائی کا مجھے نام تو بتائیں۔ لیکن ہر بچے کو پتہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ کا نام کیا ہے۔ کیڑا عمل حلیمہ کی تئی، کس گل دی جزا پئی پانی ہے، کیوں ہولی ہولی ٹر پئی ہیں کی منہ وچ ورد پکانی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کا نام کیوں؟ کیونکہ اسے حضور کا قرب حاصل ہو گیا، باقی 10 دائیوں کو کوئی جانتا بھی نہیں، ان کا نام بھی کسی کو علم نہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں جیسے میں داخل ہوئی نا سین میں، میرے آقا کریم کے رخ انور پر سفید ایک کپڑا تھا، آپ کی والدہ نے جیسے کپڑا ہٹایا نا، فوضحت یدیہ علی صدرہ، فوضحت یدیہ علی صدرہ فتبسم ضاحکا وفتح عینیہ۔ فرمایا میں نے نا جیسے ہی دیکھا نا کہ حضور علیہ السلام کے رخ انور سے کپڑا ہٹایا، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے مجھے پہلی نظر میں حضور سے محبت ہو گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ حضور کے سینے پہ رکھا ہے، حضور نے آنکھیں کھولی ہیں، ہلکا سا مسکرائے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتی تھی، حضور کا مسکرانا اتنا حسین تھا جیسے میرے دل کو حضور نے اپنی مٹھی میں پکڑ لیا ہو۔ جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ بولتے نہیں۔ اندھوں کو کیا خبر حضور کیا ہیں، یہ تو حلیمہ سعدیہ سے پوچھیں۔ آپ کے پاس ایک بیٹا ہے، فرمایا جب سے یہ پیدا ہوا تھا کبھی اس نے پیٹ بھر کے دودھ نہیں پیا، لیکن جیسے میں نے حضور کو اٹھایا نا، اللہ نے میری چھاتی کو دودھ سے بھر دیا۔ کیا وجہ تھی؟ کون سی خوراکیں حلیمہ سعدیہ نے کھا لی ہیں؟ وہ اونٹنی جو سب سے پیچھے رہ گئی، سب سے پہلے بنو سعد کیسے پہنچ گئی؟ کون سی خوراکیں اس نے کھا لی؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے۔ اگر آپ نعت پڑھ رہے ہیں، آپ محفل کروا رہے ہیں، آپ محفل میں بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں، اپنے آپ کو کم نصیب نہ سمجھیں۔ جن کے پاس حضور کی محبت ہے نا،
دنیا کی بلکہ دونوں جہانوں کی ساری دولت اس کے پاس موجود ہے۔ مولانا روم نے لکھا جس دل میں حضور کی محبت نہیں نا، وہ تو زندہ ہی وہ جہنم میں چل رہا ہے، اور جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ ایسے سمجھے جیسے وہ اس دنیا میں بھی جنت میں چل رہا ہے۔ تو لمبی تقریروں کا بھی یہی مقصد ہے اور مختصر تقریر کا بھی یہی مقصد ہے۔ ابھی دن کچھ باقی ہیں، میلاد شریف کے جلوس میں شرکت کریں، آداب کے ساتھ اس میں داخل ہوں، آپ کے گاؤں کی جو ترتیب ہو اس ترتیب کو نہ بھولیں، اس کو بڑھائیں، اس کو زیادہ کریں۔ دیکھیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر آپ میرے محبوب کے دین کا کام نہیں کریں گے نا، اللہ فرماتے ہیں مجھے ضرورت بھی نہیں۔ یہاں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت مسجد میں نہیں آئے، یا آپ کے گاؤں میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے محفل نہیں کروائی ہوگی؟ تو کیا حضور کی محفلیں نہیں ہو رہی؟ نعمان بھائی نے کیوں کرائی ہے؟ ان کے گھر والوں نے کیوں کرائی ہے؟ منظوری ہوئی ہے مدینہ منورہ سے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ محمد کی آخری آیات ہیں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے مجھے ضرورت کوئی نہیں، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، میں دوسرے لوگ لے کے آؤں گا جو تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے دامن میں اس طرح کی محبت کے چند پہلو ہیں تو خوش نصیبی سمجھیں اور ان لمحوں کو یاد کریں، ان لمحوں کو مس کریں۔ اللہ نے میری زندگی میں وہ لمحے لائے ہیں کہ مجھے حضور کی محفل کروانے کی توفیق ملی ہے۔ جن کی شان میں پورا قرآن ہو وہ میری تقریروں کے محتاج ہیں، وہ فیضی صاحب کی نقابت کے محتاج ہیں، یہ حضرت کے بیان کے محتاج ہیں۔ جن کی محفل میں نبی بیٹھ رہے ہوں، مسجد اقصیٰ میں راہوں میں کھڑے ہوں، وہ میرے اور آپ کے محفل میں آنے کے محتاج ہیں۔ جن کے ذکر عیسیٰ ابن مریم کر رہے ہوں اور حضرت ابراہیم کر رہے ہوں، ان کو کیا پرواہ ہے میرے؟ یہ تو ہم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، میری گفتگو کو اللہ قبول فرمائے۔ میرے جن بھائیوں نے یہ محفل سجائی، اللہ ان کو گنبد خضرا شریف کی ہریالی کا صدقہ ان کو خوشحالی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔